باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ صدق اللہ العظیم۔ تمام احباب عشق و محبت کے ساتھ درشتی پڑھ لیجئے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی سبھی پڑھیے درشتی۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا نور اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمت للعالمین وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ۔ محترمو، محتشم حاضرین و سامعین حضرات، قابل صد احترام علماء کرام، رونق محفل خطیب اہل سنت، خطیب جامع مسجد حاضہ، اللہ پاک آپ کے سوز و گداز میں اور فیضان حضور خواجگاہ حضرت خواجہ خان عالم فیضان میں اللہ پاک نے اور فیض عطا فرمائے۔ حضرت علامہ مولانا قاری محمد حبیب اللہ نقشبندی صاحب، برادر عزیز جناب حضرت مولانا خطیب اہل سنت قاری خلیل احمد نقشبندی صاحب، اور بہت ہی پیارے نقیب، بہت خوبصورت انداز میں انہوں نے بھی حاضری پیش کی جناب محمد خاور رضوی صاحب۔ آج ہم سب یہاں جناب محمد آصف صاحب، محمد ناظم صاحب، ان کی والدہ محترمہ مرحومہ، اور میرے بہت ہی پیارے چھوٹے بھائی حافظ محمد ریحان صاحب، ہارون صاحب نقشبندی، ان کی دادی جان مرحومہ مغفورہ کے اصال ثواب کی محفل ختم کل شریف میں حاضر ہیں۔ جمعۃ المبارک کی بابرکت گھڑیاں ہیں، باولی شریف کی پر نور سرزمین ہے۔ ابھی آپ نے روحانیت کا جو منظر دیکھا ہے، یہ حضور بابا جی رحمۃ اللہ علیہ کی نظر رحمت کی وجہ سے، ان کی نظر نگاہ ادھر پڑ گئی تو محفل میں روحانیت آ گئی ہے۔ تو ایسی محفل، ایسا دن، ایسا مقام یقیناً مائی صاحبہ کی بخشش کا ذریعہ ہے۔ اللہ پاک ان کی قبر کو بکا نور فرمائے۔ جو مجھے وقت دیا گیا ہے انشاءاللہ اسی پر اپنی گفتگو ختم کروں گا۔ آپ کی توجہ مجھے چاہیے، بہت خوبصورت حاضری ثنا خانوں نے پیش کی، قاری صاحب کے صاحبزادے نے بہت خوبصورت سرائکی زبان میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدح سرائی کی۔ میں نے قرآن مجید فرقان حمید میں سے چند الفاظ تلاوت کیے ہیں، جس میں اللہ کریم نے سب سے پہلے اپنی بندگی، اپنی عبادت کا حکم دیا ہے ہمیں۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ پاک نے جہاں اپنی بندگی، اپنی عبادت کا حکم دیا، ساتھ والدین کی فرما برداری کا حکم دیا۔ جہاں اللہ پاک نے قرآن مجید میں اپنا شکر ادا کرنے کا کہا کہ میرا شکر ادا کرو، ساتھ ہی والدین کے شکریہ کا حکم ہمیں دیا۔ والدین بہت بڑی اللہ کی نعمت ہیں۔ یہ ایسی نعمت ہے، آپ کو مکان بھی اللہ نے نعمت دی ہے، گاڑی بھی نعمت ہے، مال و دولت بھی مالک کی نعمتیں ہیں۔ مکان آپ کا چھن جائے تو دوبارہ مل سکتا ہے، گاڑی چلی جائے تو دوبارہ مل سکتی ہے، دولت چلی جائے اللہ دوبارہ عطا کر دیتا ہے، زمین کوئی چھین لے اللہ پھر عطا فرما دیتا ہے، لیکن ماں باپ ایسی نعمت ہے زندگی میں ایک بار ملتی ہے۔ بھائی آصف یا ناظم ساری زندگی اب ماں کو تلاش کریں گے، ماں نہیں ملے گی۔ یہ عظیم نعمت اللہ کریم ایک بار عطا فرماتا ہے۔ اور تھوڑی سی توجہ کیجئے، ماں ایک ایسی عظیم نعمت ہے کہ بچہ جب دنیا پہ آتا ہے اس وقت اسے شعور کوئی نہیں، کسی کو پہچانتا کوئی نہیں، یہ میرا چاچا ہے، یہ میری ماسی ہے، یہ میری خالہ ہے، یہ پھپھو ہے، یہ محلے دار ہے، کسی کو نہیں پہچانتا۔ لیکن رب نے ماں کے اندر یہ محبت،
یہ میٹھا لہجہ، ماں کے دل کا کنیکشن بچے کے دل کے ساتھ ایسا جوڑا ہے کہ بچہ دنیا پہ آئے کسی اور کو نہیں پہچانتا، ماں کو ضرور پہچانتا ہے، یہ میری ماں ہے۔ تو ماں بڑی عظیم نعمت ہے۔ توجہ رکھیے گا، ایک بات آپ کے کوشش کروں گا میں آپ کے دل پر لکھ کر جاؤں، اگر آپ کی توجہ میری جانب رہی۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور عبادت کرو اپنے رب کی، پوجا کرو اپنے رب کی، اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، اللہ ہی عبادت کے لائق ہے، اسی کی عبادت کی جائے گی، وہی عبادت کا مستحق ہے کہ اس کی عبادت کی جائے، اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ اور اللہ فرماتا ہے میری عبادت، میری بندگی کے بعد پہلا کام یہ ہے تیرے ذمے کہ اپنے والدین کے ساتھ احسان کر، نیکی کر۔ امام راضی فرماتے ہیں کہ اللہ پاک کوئی اور ارشاد فرماتا چل نماز پڑھ، بندگی کر، عبادت کر، تو پھر مزدوری شزدوری کر لے، کوئی اور کام کاج کر، پھر ماں باپ کا ادب کر، پھر احسان کر۔ یہ ساتھ ہی کیوں جوڑ دیا اپنی بندگی اپنی عبادت کے بعد کہ اپنے والدین کے ساتھ احسان کر، نیکی کر؟ امام راضی تفسیر کبیر شریف میں فرماتے ہیں، اس آیت کی تفسیر میں آپ فرماتے ہیں اس لیے اللہ پاک نے اپنی بندگی اپنی عبادت کے بعد پہلا حق ماں باپ کے ساتھ نیکی کرنے کا حکم دیا، یہ حق بیان کیا اس لیے کہ اللہ کریم ہے، حقیقی طور پر پیدا فرمانے والا۔ حقیقی پیدا کون کرتا ہے؟ بولیے کون کرتا ہے؟ اور ہمارے پر لیبل ہے کہ اے بابیاں کو منگ دینا، ہم یہ نہیں کہتے بابا تو دے، یہ نہیں کہتے، ہم کہتے ہیں یا اللہ یہ تیرا نیک بندہ ہے، اس کے وسیلے سے عطا فرما، کیونکہ تو ان کی موڑتا نہیں ہے نا، خالی نہیں ان کو لٹاتا۔ تو حقیقی طور پر پیدا کرنے والا کون ہے؟ بولیے کون ہے؟ میں نے پوری تقریر میں آپ کو نہیں کہنا سبحان اللہ کہے، لیکن اللہ کا نام اس لیے کہہ رہا ہوں شاید کوئی ساری رات بھولا ہو، ایک بار بھی رب کا نام نہ لیا ہو، صبح سے ابھی تک اپنے رب کا نام نہ لیا ہو، ابھی مسجد میں باوضو بیٹھا ہے، ایک بار تو اپنے رب کو یاد کر لینا۔ ہمیں کون ہے حقیقی طور پیدا کرنے والا؟ ہمارا خالق کون ہے؟ ہمارا رازق کون ہے؟ ہماری سانسوں کا مالک کون ہے؟ ہمارے مکانوں کا مالک کون ہے؟ ہماری زمینوں کا مالک کون ہے؟ ہماری جانوں کا مالک کون ہے؟ سب کچھ اللہ ہے۔ اللہ فرماتا ہے میری بندگی میری عبادت کے بعد اپنے والدین کے ساتھ احسان کرو، نیکی کرو۔ کیوں؟ امام راضی فرماتے ہیں اس لیے کہ حقیقی طور پر پیدا کرنے والی ذات ہے اللہ کی، لیکن اس جہان میں آنے کا سبب ہے تیرا باپ اور تیری ماں۔ اگر ماں باپ نہ ہوتے نہ تو آتا، نہ تجھے عزتیں ملتی، نہ تیرا نام ہوتا، نہ تجھے کوئی ایم این اے بناتا، نہ کوئی ایم پی اے بناتا، نہ کوئی وزیر بناتا، نہ کوئی پیر بناتا، نہ کوئی عالم بناتا، نہ کوئی حافظ بناتا۔ ماں باپ تھے، تو آیا تو رب نے تجھے شان عطا فرما دی۔ فرمایا حقیقی طور پر پیدا کرنے والا اللہ، اس کی عبادت کر، اور آنے کا سبب تیری ماں اور باپ ہیں، ان کے ساتھ احسان کر اور نیکی کر۔ صحابہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا ہمارے حسن سلوک کا، نیکی کا زیادہ حقدار کون ہے، ابا یا اماں؟ آپ یہ سنتے رہتے ہیں کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، کوئی بندہ مت بھولے کہ باپ کا مقام کوئی نہیں، اور باپ کا بڑا مقام ہے۔ آپ کو ابا زمین دے دے، اے پتر ایک کنال ہی تے ویلی وال ہے تے ہن دوبارہ دروازہ نہیں میں تینوں لان دینا، دروازہ جتھے مرضی اللہ، انہوں مکان بنا کے تو جوڑاں دے کنج کوئی ہے راہ ساڈے کولے؟ آنڈ گوانڈ شرکاں دی زمیناں نے وڑن ہی نہیں دے لے، کدھروں وڑنا ہے؟ او ماں ہے جنت اس کے قدموں کے نیچے، یا اللہ اس میں داخل کیسے ہونا ہے؟ فرمایا میں نے کوئی عام دروازہ بھی تیرے باپ کو نہیں بنایا، بلکہ جنت کا مین درمیانی دروازہ ہے تیرا باپ، اسے راضی کر کے کھول لے پھر جنت میں داخل ہو جا۔ یا رسول اللہ کون ہے زیادہ حقدار؟ میرے آقا نے فرمایا تیری ماں۔ پھر پوچھا یا رسول اللہ کون؟ فرمایا تیری ماں۔ پھر پوچھا کون؟ فرمایا تیری ماں۔ چوتھی بار عرض کی یا رسول اللہ کون؟ فرمایا تیرا باپ۔ بعض بندوں کو شاید یہاں کوئی مغالطہ لگ گیا،
وہ سمجھتے ہیں کہ شاید باپ کا مقام نہیں ہے، ماں کا 3 مرتبہ۔ ارے قرآن نے بھی بتایا، کیوں؟ حضور نے بھی بتایا، فرمایا 3 مراحل ایسے ہیں فقط ماں ہی برداشت کرتی ہے، اس میں باپ شریک نہیں ہوتا، اس میں دادا شریک نہیں ہوتا، اس میں دادی شریک نہیں ہوتی، اس میں نانی شریک نہیں ہوتی، صرف فقط ماں ہے۔ کون سا پہلا مرحلہ ہے؟ پہلا مرحلہ یہ ہے جب وہ ماں امید سے ہو جاتی ہے۔ اب ڈاکٹر اسے کہتے ہیں کچھ کھایا پیا کر، تیری صحت کا بڑا خیال رکھنے کی ضرورت ہے، لیکن وہ ماں کھانا پینا اس لیے چھوڑ دیتی ہے کہ کہیں میری وجہ سے میرے لال کو کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ یہ ماں کی محبت دیکھو، ابھی تو ماں نے دیکھا ہی نہیں ہے بیٹا، ابھی تو بیٹے کو چوما ہی نہیں ہے۔ آج کا پڑھا لکھا بچہ پتا کیا حد ہے؟ اماں تنو کے پتہ ہے، وہ ابا تنو کے پتہ ہے۔ دین اسلام میں ماں باپ کا نام لے کر پکارنے سے منع کیا گیا ہے۔ جب بھی انہیں پکارو، کبھی ابا جی حضور کہو، کبھی اپنا بابا جان کہو، کبھی ابا جان کہو، کبھی امی حضور کہو، کبھی امی جان کہو، کبھی ماں کہو، پنجابی چ اما آخ لو۔ میں خدا کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں، اما کہنے دے اندر جڑا مزہ ہے کسی اور لفظ دے اندر مزہ ہی نہیں ہے۔ آپ بیٹھے رہے یہاں دیہاتی ہم سارے لوگ ہی، یہ پنڈ تو بڑا ہی برکتوں والا گاؤں ہے، بڑے 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 بندے وڈیری عمر دے بزرگ بھی بیٹھے نے۔ اما نو انگلش ماما کہہ لو یا ممی کہہ لو، جو لفظ بولے جاندے نے، لیکن پنجابی چ خدا کی دی قسم ہے کوئی بندہ ایک بار آکھے نا اما، تو اس ماں سے پوچھیں جا کر، ماں بتا کلیجے میں ٹھنڈ پڑی ہے؟ نہیں، کہتی ہے مجھے جتنے لفظ سے بیٹے نے پکارا ہے نا، اتنی میرے کلیجے میں ٹھنڈ نہیں پڑی جب اس نے میری زبان میں مجھے آ کر کہا اماں۔ کمال ہے اس لفظ میں بھی، ماں کے لفظ میں بڑا کمال ہے۔ پہلا مرحلہ ہے جب ماں امید سے ہوتی ہے، رات کی نیندیں قربان، چاہتی ہے سو جاؤں لیکن نہیں سوتی، دن کے سارے کام کاج چھوڑ کر اسے یہ خیال ہے کہیں میرے پیٹ میں جو بچہ ہے اسے تکلیف نہ ہو۔ یہ مرحلہ بڑا مشکل ہے۔ یہ حدیث گھر جا کر اپنی بیٹیوں کو، اپنی ماؤں کو، اپنی بہنوں کو بھی بتانا کہ میری بیٹیوں، میری ماں اور بہنوں، تمہیں یورپ کی تقلید نے عزت نہیں دی، آمنہ کے لال محمد عربی نے عزت دی ہے۔ کچھ عورتیں مل کر حضور کی بارگاہ میں گئی، یا رسول اللہ مرد ہم سے آگے نکل رہے ہیں، یہ جہاد بھی کرتے ہیں، نمازیں بھی پڑھتے ہیں، تہجد بھی پڑھتے ہیں، ہمارے تو کچھ شرعی تقاضے ہیں، کچھ دن ہم نماز نہیں پڑھ سکتی، جہاد پہ بھی نہیں جا سکتی۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا میری بیٹیوں روتی کیوں ہو؟ مجھے اللہ نے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے، جہاں میں مردوں کے لیے رحمت ہوں، میں اپنی بیٹیوں کے لیے بھی رحمت ہوں۔ آؤ بیٹھو، میں تجھے بتاتا ہوں میری امت کی بیٹی کا مقام اور مرتبہ کیا ہے۔ یا رسول اللہ کیا فرمایا؟ پہلے اپنے آپ کو صاف کرو۔ یہ حضور رحمت للعالمین اپنی بیٹیوں پر کتنی رحمت فرماتے ہیں۔ آج کی بیٹی کہتے نہیں میں تو پینٹ پہنوں گی، میں نے کہا میری بہن پینٹ نہ پہن، سیدہ فاطمہ زہرا کا پسندیدہ لباس پہن، فرشتے بھی تجھ پر ناز کریں گے۔ آقا نے فرمایا جب میری کوئی بیٹی امید سے ہوتی ہے، اسے پتہ کتنا ثواب ملتا ہے؟ یا اپنی بہن کو، اپنی بیٹی کو اپنے گھر جا کر حدیث بتانا۔ آقا فرماتے ہیں ایک مجاہد جو جہاد کرتا ہے، جہاد کی تیاری کرتا ہے، میدان جہاد میں جاتا ہے، جنگ کرتا ہے، جتنا میرا رب ایک مجاہد کو ثواب عطا فرماتا ہے، اتنا میرے اللہ میری اس بیٹی کو ثواب عطا فرماتا ہے جو امید سے ہے، گھر بیٹھی ہے، اللہ پاک اس بیٹی کو اتنا ثواب عطا فرماتا ہے۔ پھر دوسرا مرحلہ ہے پیدائش کا، اس لیے فرمایا تیری ماں، تیری ماں۔ میں نے اپنے کانوں سے سنا، آپ نے بھی سمجھدار لوگوں کتنی بار سنا ہوگا، جب ہم اپنی بیٹی یا بہن کو لے کر جاتے ہیں ڈاکٹر کے پاس، وہ لیڈی ڈاکٹر کہتی ہے بڑا مشکل ٹائم ہے، ان دونوں میں سے ایک کو بچا سکتے ہو، یا ماں کو یا آنے والے بچے کو۔ اے ماں تیری عظمت پر کروڑوں سلام، ماں تیری عظمت پر مجھ جیسے کروڑوں گناہگار قربان۔ ماں اتنا جگرا رکھتی ہے، ابھی ماں نے اپنے لال کو دیکھا ہی نہیں،
ابھی اپنے لال کو چوما ہی نہیں, ابھی اپنے سینے سے اسے دودھ پلایا ہی نہیں, ماں کے کانوں میں یہ آواز پڑتی ہے کہ دونوں میں سے ایک کو بچا لو. اوے امانو, اوے کہنے والے سن, ماں کیا کہتی ہے؟ ماں کہتی ہے میری جان کی خیر ہے, مجھے جانے دو, آنے والی کی خیریت ہونی چاہیے. اسے ماں کہتے ہیں. آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ میری بیٹی, اے میری امت کی بیٹیوں, رونا نہیں. جب تم بچے کو جنم دیتی ہو, میں یہ دو حدیثیں ساتھ ساتھ بیان کر رہا ہوں, جب تم کسی بچے کو یا بچی کو جنم دیتی ہو, یہ وقت ہے نا بڑا مشکل ہے, جان جا سکتی ہے, وہ اللہ پاک تمہیں اتنا اجر عطا فرماتے. کتنا؟ فرمایا ایک مجاہد میدان جہاد میں جائے, لڑے, اس کا جسم کٹے, گردن کٹ جائے, جام شہادت نوش کر جائے, جتنا ایک شہید کو شہید کا ثواب ملتا ہے, میری امت کی بیٹی جب بچے یا بچی کو جنم دیتی ہے, میرا رب اسے ایک شہید جتنا ثواب عطا فرما دیتا ہے. تیسرا مرلہ بہت مشکل ہے, ماں اکیلے برداشت کرتی, ابا کہنا میں تھکے ٹوٹے آیا, چھاڑ منو نہ جگا. پتر رات کو جب روتا ہے, کون جاگتا ہے؟ اور پیشاب کرے تو کون جاگتا ہے؟ آج ماں کی عظمت کو بھول جانے والوں, وہ ماں ہے, کیا کرتی ہے؟ اپنی نیند قربان کر دیتی ہے. اب اسے بستر کوئی نہیں, ایک ہی گھر میں بستر ہے, پہلے زمانے غربت تھے. اب وہ کیا کرتی ہے؟ اب اپنے بچے کو اٹھاتی ہے, خشک جگہ پہ لیٹاتی ہے, جہاں بچے نے پیشاب کیا وہاں وہ لیٹ جاتی ہے. بتا نا کبھی تو بھی اس مقام پہ جہاں بوڑھے عمر میں تیری ماں یا باپ نے پیشاب کیا تم لیٹ جاتا ہو؟ نفرت کرتا ہے؟ ماں ہے وہاں لیٹ جاتی ہے. آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا یہ مرلہ بڑا مشکل ہے, اور اس کی جزا کیا ہے؟ اگر رات کو اٹھ کر وہ بستر صاف کرتی ہے, بیٹے کو دودھ دیتی ہے. آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا ایک بار اٹھی, ایک گھونٹ دودھ پلایا اپنے بیٹے ماں نے. آقا کریم علیہ السلام فرماتے ہیں ایک شب زندہ دار, تہجد گزار, حضور بابا جی, حضور خواجہ خان عالم کا کوئی عقیدت مند, ساری رات مصلے پہ بیٹھ کر نماز پڑھتا رہے, تہجد گزار ہے, کبھی تہجد گزار نہیں کرتا, قرآن کی تلاوت کرتا رہتا ہے. آقا فرماتے ہیں جتنا ثواب اللہ کریم اس شب زندہ دار وہ جو ساری رات جاگتا ہے, اللہ کی عبادت کرتا ہے, مصلے پہ کھڑا رہتا ہے, جتنا اللہ کریم ایک شب زندہ دار کو ثواب عطا فرماتا ہے. ارے امت کی بیٹی, امت کی ماں جب اپنے بیٹے کو رات کو اٹھ کر ایک گھونٹ دودھ پلاتی ہے, اللہ کریم ایک شب زندہ دار جتنا اس ماں کو ثواب عطا فرما دیتا ہے. اتنا بڑا مقام ہے ماں کا, اس لیے فرمایا تیری ماں, ماں زیادہ حقدار ہے. اس لیے, اور یہ بھی شریعت نے حکم دیا کہ جب گھر آئے نا پیسے لے کر, کمائی کر کے لاتے ہو, تو ماں کے ہاتھ پہ رکھو, ماں کا حق ہے. لیکن باپ کا حکم ماننے کا حکم ہے. باپ کو حکم دے, ماں اور باپ دونوں حکم دے رہے ہیں, اب کیا کریں؟ اب باپ کی بات ماننی ہے, کیونکہ اللہ نے باپ کو گھر کا حاکم بنایا ہے. ماں کو بھی ناراض نہیں کرنا نا, تو باپ کا حکم ماننا ہے گھر میں. لیکن جب آپ خدمت ماں کی کریں گے, آپ آ کر پہلے ماں کو ملیں گے تو ماں آپ پر راضی ہو جائے گی. اور میں نے یہ پڑھا ہے, اگر کسی نے یہ بات پڑھی ہے, اس کے مخالف کوئی بات پڑھی ہے تو مجھے بتائے, لیکن یہ میں نے ضرور پڑھا ہے کہ جو سسر ہوتا ہے وہ شریعت نے اسے باپ کا درجہ دیا ہے, وہ باپ کا مقام رکھتا ہے. ساس ماں صاحبہ ماں کا مقام رکھتی ہے, یہ ضرور پڑھا ہے. لیکن یہ کہیں نہیں پڑھا کہ سسر کو تو اپنے باپ کا درجہ دو اور اپنے باپ کو گھر سے دھکا دے کر باہر نکال دو. یہ نہیں پڑھا. یہ پڑھا ہے باپ کو سب سے اچھے کمرے میں جگہ دو, بلکہ اپنا دل کھول کر وہاں باپ کو ہمیشہ بٹھا کر رکھو. یہ پڑھا ہے کہ سس ماں تیری ماں کا درجہ رکھتی ہے, لیکن یہ نہیں پڑھا کہ ماں کو گھر سے باہر نکال دے. بلکہ اللہ کبھی فرماتے ہیں اگر ماں اور باپ ناراض ہو گئے تو رب ناراض ہو جائے گا, اگر یہ راضی ہو گئے تو رب گھر میں راضی ہو جائے گا. باپ راضی, ماں راضی تو رب راضی. اگر یہ ناراض ہیں تو رب ناراض ہے. سسر کو, ساس ماں کو ضرور مقام دو. یہ میرے آقا نے فرمایا ہے, یہ میرے آقا کی تعلیمات ہے. اور بیوی کا بھی بڑا مقام ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ شاید جب تک ہم گھر آ کر اپنی بیوی کو 2-3 گالیاں نہ دے لیں ہم اچھے مرد ہی نہیں ہیں.
میرے آقا کریم علیہ السلام نے کیا ارشاد فرمایا؟ فرمایا جب گھر میں داخل ہو تو آتے ہی گھر میں داخل ہوتے ہوئے اپنی بیوی کو دیکھ کر اپنا وہ شوہر خوش ہو جائے، اور بیوی شوہر کو دیکھ کر خوش ہو جائے، اور اس خوشی کے بعد وہ کیا کریں؟ سورہ اخلاص شریف کی تلاوت کریں اور مجھ پر درود و سلام پڑھیں۔ آقا فرماتے ہیں اس گھر پر اللہ رحمت کے دروازے کھول دیتا ہے، کیونکہ اس عمل کو دیکھ کر رب کے فرشتے خوش ہوتے ہیں، اور رب کے فرشتوں کی خوشی کو دیکھ کر رب بھی خوش ہو جاتا ہے کہ اس گھر میں اتنی خوشی ہے کہ ایک دوسرے کو دیکھ کر خوش ہوتے ہیں۔ پھر سورہ اخلاص کی تلاوت کرتے ہیں، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر درود و سلام پڑھتے ہیں، تو فرمایا اس گھر میں رحمت کے فرشتے اس میں خوش ہوتے ہیں، اس گھر میں رحمت کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ اور آئیے جو آگے بات آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں، کیا ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت مبارکہ ہمارے لیے کامل ترین نمونہ ہے۔ حضور کی سیرت، میرے آقا کریم علیہ السلام نے ماؤں کو عزت دی ہے۔ حضور کی ولادت باسعادت بعثت نبوی سے پہلے مائیں تو منڈی پہ فروخت ہوا کرتی تھی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدر، تاجدار ختم نبوت، ماشاءاللہ۔ تشریف رکھیں جی۔ تو منڈیوں پہ فروخت ہوتی، باپ مر جاتا، بڑا بیٹا، کچھ ایسے قبیلے تھے وہ ماں کو اپنی بیوی بنا لیتا، کچھ گھروں میں تو نوکرانیاں بنا لی جاتی مائیں۔ لجپال آقا علیہ السلام نے فرمایا زمانے والو، یہ مائیں نہ تمہاری لونڈیاں ہیں نہ تمہارے گھر میں نوکرانیاں ہیں، ان کا مقام یہ ہے سدرۃ المنتہا سے آگے جنت ہے۔ اللہ کریم نے میرے صدقے سے وہاں سے جنت کو اٹھا کر تیرے گھر میں تیری ماں کے قدموں کے نیچے رکھ دیا ہے۔ یہ حضور نے دیا ہے نا مقام اور مرتبہ۔ نبی پاک علیہ السلام ایک دن مسجد نبوی شریف میں تشریف لائے، اس بات کو امام جلال الدین سیوطی نے نقل کیا۔ فرماتے ہیں جب حضور تشریف لائے 10,000 کا مجمع تھا، ابھی حضرت صاحب تشریف لائے ہیں، آپ کھڑے ہوئے، استقبال کیا، ان کا دل بھی خوش ہوا ہے کہ میرا بڑا احترام کیا گیا ہے۔ ہم بھی جاتے ہیں، لوگ کھڑے ہوتے ہیں، دل خوش ہوتا ہے، لیکن یارو یہ کسی نظر والے کی وجہ سے ہوتا ہے، ویسے نہیں ہوتا۔ بڑے بڑے لوگ آتے ہیں، تو حضور تشریف لائے، 10,000 کا مجمع تھا، سارے صحابہ کھڑے ہو گئے۔ وہ اس طرح کے نمازی نہیں تھے کہ عصر پڑھتے اور مغرب سے پہلے ہی خلاف ہو جاتے ہیں، اس طرح کے نمازی نہیں تھے۔ وہ حضور کے اشارہ ابرو کہتے ہیں یہ اوپر والا حصہ، یہ حضور اشارہ کریں نا، لاکھوں صحابہ حضور کے قدموں پر اپنی جانیں نچھاور کر دیتے ہیں۔ وہ حضور کے غلام کھڑے ہیں، حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے، عصر کا وقت تھا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے چشمان مبارک سے آنسو آ رہے ہیں، حضور رو رہے ہیں زاروں قطار۔ اب کسی میں جرت نہیں ہے کہ پوچھیں یا رسول اللہ کیا ہوا ہے۔ حضور مصلی امامت پہ تشریف لائے، سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اتنے زور سے رو رہے تھے جیسے حضور کے سینہ اقدس سے اس طرح آواز آ رہی تھی جیسے ہنڈیا ابلتی ہے۔ نماز سے فارغ ہوئے، کوئی اور تو آگے نہ بڑھا، ایک ہستی آگے بڑھی جسے زمانہ تاجدار صداقت کہتا ہے، عاشقوں کے امام، جو سب سے بڑا تقوی والا ہے امت میں، جو یار غار بھی ہے یار مزار بھی ہے، سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے ہاتھ باندھ کر عرض کرتے ہیں سونا ہمارے جیتے جی کس بات نے آپ کو رلا دیا؟ آقا آپ اشارہ ابرو کریں، ہم اپنی جانیں نچھاور کر دیں۔ حضور نے فرمایا او میرے غلاموں سنو، آج مجھے کس چیز نے رلا دیا؟ عرض کی حضور کس چیز نے؟ فرمایا آج جب میں آیا ہوں آپ سب کھڑے ہو گئے میرے استقبال کے لیے، تو مجھے وہ وقت یاد آیا جب میری عمر مبارک 6 سال تھی، شہر مدینہ میں آیا، یہاں سے جب میں مکہ کی طرف جانے لگا، میری پیاری امی جان سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ شاکرہ سیدہ آمنہ پاک سلام اللہ علیہا وہ میرے ساتھ تھیں، سیدہ ام ایمن ساتھ تھیں، ایک میں تھا۔ مقام ابوا پہ پہنچے، میری امی جان کو بخار ہو گیا، پھر وہ وقت بھی قریب آیا کہ میری ماں جان گئی کہ اب میں آگے نہیں جا سکتی، یہی میرا آخری وقت ہے۔ فرماتے ہیں ماں جان گئی تو حضور کی امی جان نے قریب کیا، کہا بیٹا ہر نئی چیز نے پرانی ہو جانا ہے، ہر آنے والے نے جانا ہے، ہر چیز نے فنا ہو جانا ہے، باقی ذات اللہ کی رہنے والی ہے۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امی جان کی یہ تاریخی جملے ہیں۔ فرمائے بیٹا میں جا رہی ہوں۔ حضور رونے لگے، بتاؤ پردیس بھی ہو، کوئی قریب رشتہ دار بھی نہ ہو، کوئی
بستی نہ ہو، ریگستان ہو، پہاڑی علاقے ہیں اور دور دور تک کوئی بندہ نظر نہیں آتا۔ حضور کی امی جان اپنے بچے کو سینے سے لگا رہی ہیں اور فرما رہی ہیں بیٹا ہمیشہ قیامت تک بیٹا میرا نام زندہ رہے گا۔ کس لیے؟ فرمایا بیٹا محمد میں اپنے پیچھے ایسی خیر چھوڑ کر جا رہی ہوں آپ کی صورت میں، اے پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم قیامت تک تیرا ذکر باقی رہے گا۔ اے میرے پیارے بیٹے جہاں تیرا ذکر ہوگا وہاں میرا بھی ذکر ہوتا رہے گا۔ ارے اپنی اولاد خیر کی صورت میں چھوڑ کر جاؤ، آپ کا بیٹا نمازی ہوا تو اچھی خبر آئے گی، اچھا نام آپ کا روشن ہوگا۔ فرمایا بیٹا میں پیچھے خیر چھوڑ کر جا رہی ہوں۔ آقا فرماتے ہیں مجھے وہ زمانہ یاد آ گیا، اور آج جب آپ کا کوئی بچہ کسی منصب پہ پہنچے، کسی سیٹ پہ پہنچے، ماں باپ ناراض، ماں باپ دنیا پہ نہ ہوں، چلے جائیں تو یاد آتے ہیں۔ میں ابھی بیٹھا جب قاری صاحب پڑھ رہے تھے مجھے میری ماں یاد آ گئی، مجھے وہ سارا منظر یاد آ گیا، تو آج بھی اس اسٹیج پر بیٹھ کر بھی اپنی ماں کو یاد کرتا ہوں۔ حضور فرماتے ہیں جب آپ نے کھڑے ہو کر میرا استقبال کیا تو مجھے میری ماں یاد آ گئی۔ کاش آج میری امی جان ہوتی، دیکھتی کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک وقت تھا مکہ میں لوگ پتھر بھی مارتے، لوگ مکہ میں تبلیغ کا انکار بھی کر دیتے، حضور اللہ کی طرف بلاتے، لوگ انکار کر دیتے، لیکن آج میری امی ہوتی تو دیکھتی آج پیارے محمد کا مقام کیا ہے۔ ہاتھ کا بھی اشارہ نہ کرے، آنکھ کا بھی اشارہ نہ کرے، ایک ابرو کا اشارہ کرے، لاکھوں غلام اپنی جانیں نچھاور کر دیتے ہیں۔ آج میری ماں مجھے بار بار یاد آتی ہے۔ اسی مقام پر میرے آقا نے فرمایا میرے غلاموں یہ مسجد نبوی ہوتی، یہ مسلح ہوتا، میں مسلح پہ آ کر کھڑا ہوتا، وقت نماز عشاء کا وقت ہوتا، میں ثنا پڑھ لیتا، سورہ فاتحہ شریف پڑھ لیتا، آگے سورہ ملانے لگتا۔ آقا فرماتے میرے حجرائے مبارک کا پردہ جو پیچھے ہٹتا، میٹھے لہجے میں میری امی جان فرماتی اے پیارے محمد، آقا فرماتے میں رب کی نماز چھوڑ کر اپنی ماں کی بارگاہ میں لبیک کہہ کر حاضر ہو جاتا۔ یہ میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان عالی شان ہے۔ آج بھی امت کو یہ درس ہے کہ نفلی عبادت کرنے سے پہلے دیکھے کہیں میرا باپ پانی تو نہیں مانگ رہا۔ اگر وہ 100 رکعت نماز نفل مسجد میں پڑھتا ہے، رات کو ماں ساری رات یہ مطالبہ کرتی مجھے پانی چاہیے، مجھے دعائی لے کر دے، لیکن وہ کہتا ہے میں تو نفل پڑھ رہا ہوں۔ اور بھائی فرض کے بعد نفلی عبادت دیکھنی ہے، کیونکہ ماں باپ کی خدمت فرض ہے اور ان کی خدمت کرنے سے رب راضی ہوتا ہے۔ بات ختم کر رہا ہوں، ٹائم بھی ختم ہو گیا ہے، 1 منٹ باقی ہے، کوشش کرتا ہوں اس میں بات سمجھا کر جاؤں گا۔ حضرت خواجہ حسن بصری بڑے اللہ کے ولی ہیں، بڑا مقام ہے ان کا۔ وہ فرماتے ہیں ایک دن میں ایک راستے میں کھڑا تھا اور ایک جنازہ جا رہا تھا، توجہ رکھیے گا، بڑی پتے کی بات عرض کرنے لگا ہوں۔ فرماتے ہیں ایک جنازہ جا رہا تھا، اس جنازے میں ایک بچی تھی رو رہی تھی، میں بھی اس جنازے میں شامل ہوا۔ میں نے جنازے والوں سے پوچھا یہ بچی کون ہے جو اس قدر درد کے ساتھ رو رہی ہے؟ انہوں نے کہا جناب یہ جانے والے کی بیٹی ہے۔ فرماتے ہیں جنازہ پڑا اور پھر اسے دفن کیا۔ جب دفن کر لیا تو بیٹی کبھی اپنے باپ کے قدموں کو چومتی ہے، کبھی اس کے سر کی طرف جا کر قبر کو چومتی ہے، روتی ہے۔ لوگوں نے کہا بیٹی اٹھ، یہ اللہ کی رضا ہے، ہر ایک نے جانا ہے۔ فرماتے ہیں گھر لے گئے۔ فرماتے ہیں دوسرے دن میں نے دیکھا کہ وہ بیٹی اسی راستے سے آ رہی ہے اور زاروں قطار رو رہی ہے۔ جو بیٹی رکھتا ہے نا اپنے گھر میں، وہ یہ محبت بھی رکھتا ہے، وہ یہ دل بھی رکھتا ہے کہ بیٹیاں کس قدر پیاری ہوتی ہیں، کس قدر عزیز ہوتی ہیں۔ فرماتے ہیں میں ایک درخت کے پیچھے کھڑا ہو گیا، میں نے دیکھا کہ وہ بیٹی اپنے اسی باپ کی قبر پر اپنا سر رکھ کر باپ کی قبر کو چومتی بھی ہے اور زور زور سے روتی ہے۔ حضرت خواجہ حسن بصری فرماتے ہیں اس کے رونے نے مجھے بھی رلا دیا، کیونکہ میں بھی دل رکھتا ہوں۔ فرماتے ہیں وہ اپنے باپ کو کہہ رہی تھی بابا آپ گھر آتے تھے، میں آپ کو پانی پیش کرتی تھی، بتاؤ آج کس نے آپ کو پانی دیا ہے؟ بابا آپ گھر آتے میں آپ کو بستر بچھا کر دیتی، آج اس گھر میں کس نے بستر بچھا کر دیا ہے؟ بابا آپ گھر آتے میں کھانا دیتی، آج کسی نے کھانا دیا ہے؟ میں آپ کے پاؤں دباتی، کیا آج کسی نے پاؤں دبائے ہیں؟ حضرت خواجہ حسن بصری روتے ہوئے آئے، فرمایا میں نے اس بیٹی کے سر پہ ہاتھ رکھا، میں نے کہا بیٹی یہ سوال نہ کر کہ کسی نے پانی دیا ہے یا نہیں، یہ سوال نہ کر کسی نے قدم دبائے یا نہیں، لیکن بیٹی بیٹی ہوتی ہے یارو۔ سارے لوگ بھول جاتے ہیں
بیٹیاں عید والے دن بھی اپنے ماں باپ کو نہیں بھولتی، وہ اس دن بھی انہیں یاد کر کے رو رہی ہوتی ہیں۔ فرمایا یہ سوال نہ کر۔ بابا کیا سوال کروں؟ فرمایا بیٹا اپنے باپ سے یہ سوال کر کہ بابا جان کل جب ہم نے آپ کو دفن کیا تھا ہم نے آپ کا چہرہ قبلے کی جانب کیا تھا، بتاؤ کیا اب آپ کا چہرہ قبلے کی جانب ہے یا قبلے سے پھیر دیا گیا ہے؟ حضرت خواجہ حسن بصری سوال کا خود ہی جواب دیتے ہیں، فرماتے ہیں جو بندہ دنیا پہ رہتے ہوئے 5 وقت اپنا چہرہ قبلے کی طرف کر کے نماز پڑھے گا اس کا چہرہ قبلے سے نہیں پھیرا جائے گا۔ جس نے آج قبلے سے چہرہ پھیر لیا، بتاؤ اللہ کی اتنی نعمتیں استعمال کرتے ہو اور نماز کے لیے وقت نہیں ہے، اس کو راضی کرنے کے لیے آپ کے پاس وقت نہیں، سارا دن چوک میں کھڑے رہنا، سارا دن گو پہ کھڑے رہنا، سارا دن دکان پہ کھڑے رہنا، کبھی ٹائم نوٹ کیا ہے کہ 5 نمازوں کا وقت کتنا ہے؟ فرمایا اگر دنیا پہ رہتے اس نے چہرہ قبلے سے پھیر لیا تو قبر میں اس کا چہرہ قبلے سے پھیر دیا جائے گا۔ فرمایا بیٹی دوسرا سوال کر کہ بابا جب قبر میں گئے تو حضور کا فرمان ہے فرشتے آتے ہیں پوچھتے ہیں بتا آنے والے تیرا رب کون ہے؟ خود ہی جواب دیتے ہیں، فرماتے ہیں اگر دنیا پہ رہتے ہوئے رب کی پہچان کی، رب کی بارگاہ میں جھکا، اللہ کو جانا مانا، وہ بندہ کیسا ہے نعمتیں کھا کر سر بھی نہ جھکائے؟ فرمایا اگر تو اس نے رب کو جانا تو فوراً کہہ دے گا میرا رب ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے۔ فرمایا پھر سوال ہوگا آنے والے بتا تیرا دین کیا ہے؟ آج دین کو چوک اور چوراہے پہ کھڑے ہو کر لمبی زبان کر کے گالی دینے والا، دین اسلام کے خلاف سوچ رکھنے والا، میں اس پہ سوال کیے جا رہا ہوں، بتاؤ جب یہ سوال ہوگا قبر میں، اوے آنے والے بتا تیرا دین کیا ہے، تو کیا جواب دے گا؟ اگر آج دین کے خلاف زبان کھولی، صبح و شام دین کے خلاف بولا، تیرے پاس کوئی جواب نہیں ہوگا۔ خواجہ حسن بصری فرماتے ہیں اگر دین اسلام کا پٹا گلے میں ڈالا ہے تو اسے کوئی غم نہیں ہوگا، وہ فوراً کہہ دے گا کیا پوچھتے ہو، میرا دین دین اسلام ہے۔ خواجہ صاحب فرماتے ہیں پھر آخری سوال ہوگا آنے والے بتا اس سونی منمونی صورت کے بارے میں تیرا کیا عقیدہ تھا؟ سامنے چہرہ کس کا ہوگا؟ آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ والضحیٰ ہوگا، بتا اس کے بارے میں کیا عقیدہ رکھتا تھا، ان کے ساتھ کیا تعلق تھا؟ خواجہ حسن بصری فرماتے ہیں زندگی میں رہتے ہوئے اگر یہ تمنا رہی کہ آقا جیوں بھی آپ کے لیے مروں بھی آپ کے لیے، تو میرے بابا جان یہی تو فرما گئے ہیں انہیں جانا انہیں مانا، بلکہ یوں فرما گئے انہیں جانا انہیں مانا۔ اور جو بندہ حضور کے لیے جیے حضور کے لیے مرے، جب فرشتے سوال کریں گے وہ آنے والے بتا اس ہستی کے بارے میں کیا عقیدہ رکھتا ہے، اس کے چہرے پہ جب سنت مصطفیٰ سجی ہوگی، چہرہ محبت رسول سے چمک رہا ہوگا، پیشانی سجدوں کے نور سے چمک رہی ہوگی، تو آقا فرمائیں گے فرشتوں اس سے نہ پوچھو میں کون ہوں، مجھ سے پوچھو یہ کون ہے، یہ میرا غلام ہے۔